بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان کربلا کا بیان چل رہا تھا جس کے 9 پارٹ مکمل ہو چکے تھے۔ آخری پارٹ 10واں، اس کو شروع کرنے سے پہلے 9ویں پارٹ کے اختتام کو آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت کے جو باقی افراد بچ گئے ان کو مدینہ بحفاظت طریقے سے بھیجا گیا، اور پھر ان لوگوں نے کس انداز کے ساتھ اپنی زندگیاں گزاری، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ انہوں نے کس انداز کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ اس کے بعد جن لوگوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو شہید کیا، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ ہر ایک کا انجام دیکھیے گا۔ قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا عبرتناک انجام ہوا کہ جس کو تاریخ کبھی نہیں بھولے گی۔ فرمایا جس وقت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس سے مجبور ہو کر دریائے فرات پر پہنچے اور پانی پینا چاہتے تھے کہ کم وقت حسین بن نمیر نے تیر مارا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا۔ اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ بددعا نکلی، یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں۔ یا اللہ، ان کو چن چن کر قتل کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ اول تو یہ ایسے مظلوم کی بددعا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت میں شبہ کیا تھا۔ دعا قبول ہوئی اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ایک ایک کر کے بری طرح مارے گئے۔ یہ تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شخص کو بددعا جس نے تیر مارا حسین بن نمیر، ایک روایت کے مطابق، اور بعض تاریخ کی کتب کے اندر کوئی اور دوسرا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ حسین بن نمیر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ دریائے فرات کے قریب کنارے پر پانی پی رہے تھے، ان کو تیر انہوں نے نہیں مارا بلکہ ان کو تیر کسی اور شخص نے مارا۔ بہرحال جس نے بھی مارا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بددعا دی کہ یا اللہ، تو ایسے شخص کو تباہ و برباد کر دے اور چن چن کر قتل کر اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا تھی، اور بددعا بھی ایسے شخص کی تھی کہ جو انتہائی زیادہ مظلوم اور جس کے ساتھ انتہائی زیادہ ظالمانہ سلوک، اور ان کے اہل بیت کو ان کے سامنے قتل کرنا اور ان کے بیٹے کو ان کی گود کے اندر قتل کر دینا، اس سے بڑا ظالمانہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا یا مسخ ہو گیا، یا چند ہی روز میں ملک سلطنت چھن گئی، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے اعمال کی اصلی سزا نہیں بلکہ اس کا ایک نمونہ ہے جو لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں دکھا دیا گیا ہے۔ یہ علامہ امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت بیان کی ہے کہ کوئی بھی جن شخصوں نے کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیا، ان میں سے کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر سزا نہ دی ہو۔ ہر ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہا کی سزا دی، اور یہ سزا اعمال کی اصلی سزا نہیں بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی دنیا کے سامنے ان کو عبرت بنایا، بلکہ ان کی اصل سزا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن آخرت میں دیں گے۔ اور
ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ظالم انسان کو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی سزا دیتے ہیں اور آخرت کے اندر تو ان کی سزا پکی ہے۔ یعنی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان مظلوم ہو کر مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، لیکن ظالم بن کر کبھی بھی نہ جائے۔ ظالم کو اللہ تبارک و تعالی نہ تو دنیا کے اندر سکون دیتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے اندر ان کو کسی قسم کا کوئی سکون ہوگا۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل تھے، یہ تو ظالموں کے بھی بڑے ظالم تھے، جنہوں نے بچوں کو بھی نہ چھوڑا اور جنہوں نے عورتوں کو بھی نہ چھوڑا، حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسے پانی سے منع کر دیا کہ جو پانی ایک مقدار میں نہیں بلکہ اتنی زیادہ مقدار میں کہ جس کو پورا یعنی جس کو ناپا بھی نہیں جا سکتا، دریائے فرات، کہ جس کے اندر سے پانی پیتے مجوسی بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، ہر طرح کے انسان وہاں پانی پیتے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اندھا ہو گیا۔ فرمایا کہ سبت ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھا، وہ دفعتاً نابینا ہو گیا۔ تو لوگوں نے سبب پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس پر قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی۔ میں صبح اٹھا تو اندھا تھا۔ اصحاف الراغبین کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ قاتل حسین جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں ایک بوڑھا شخص بھی شریک تھا، وہ کہتا ہے کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آستینوں کو اپنے بازوؤں کو چڑھائے ہوئے ہیں اور فرمایا کہ ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ کے سامنے چمڑے کا فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس پر 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی ایک سلائی میری آنکھوں میں ڈالی، میں اندھا ہو گیا اور اس کے بعد آج تک میں اندھا ہوں۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا منہ کالا ہو گیا۔ نیز علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا کارکول ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم سارے عرب میں خوش روح آدمی تھے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، جب ذرا سوتا ہوں 2 آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں جو مجھے جھلس دیتی ہے۔ اسی حالت میں چند روز کے بعد مر گیا۔ یعنی علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کی ایک اور سزا یہ بتائی دنیا کے اندر کہ ان کا منہ کالا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ذرا سی آنکھ بھی لگتی ہے تو میرے خواب کے اندر ایسے 2 آدمی آتے ہیں کہ جو میرے بازوؤں کو پکڑتے ہیں اور مجھے دہکتی ہوئی آگ کے پاس لے جاتے ہیں اور مجھے آگ میں پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ آگ میں ڈال دیتے ہیں اور آگ مجھے جھلس دیتی ہے، مجھے جلا دیتی ہے، دوبارہ مجھے ایسے ہی کر دیا جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اسی حالت میں پھر وہ چند روز کے بعد وہ انسان بھی مر گیا۔ اسی طرح آتا ہے کہ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ آگ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل جو تھا وہ جل گیا۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سدی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی، مجلس میں یہ ذکر چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں بھی جلد سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا بالکل غلط ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا،
میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا، جاتے ہی چراغ کی بتی درست کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہیں جل کر بھن کر رہ گیا۔ امام سدی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو صبح دیکھا تو کوئلہ ہو چکا تھا۔ یعنی کتنا برا اللہ رب العزت نے ان کو دردناک عذاب دیے جتنے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے، کہ کسی کا منہ کالا ہو گیا اور کسی کو خواب کے اندر سلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تو وہ اندھا ہو گیا، اور کوئی جو ہے اس کا منہ کالا ہو گیا اور کوئی آگ میں جل گیا دنیا کے اندر ہی۔ ابھی آخرت کی آگ باقی ہے، دنیا کی آگ تو کچھ بھی نہیں، جہنم کی آگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ کو دہکایا ہے۔ اور اسی طرح آتا ہے روایت کے اندر، ترمذی کے اندر ہی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو 1000 سال تک بھڑکایا، فرمایا کہ اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سفید ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو 1000 سال تک بھڑکایا، اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو 1000 سال تک بھڑکایا، اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، اور اب وہ اتنی کالی ہو چکی ہے کہ وہ اس کے اندر کسی چیز کو ڈال بھی دیا جائے تو پتہ نہیں چلتا۔ پھر فرمایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس شخص نے تیر مارا کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیر مارنے والے انسان کو پیاس سے تڑپا کر مرا۔ یعنی جس شخص نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر مارا اور پانی نہیں پینے دیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس مسلط کر دی کہ کسی طرح پیاس بجھتی نہ تھی، پانی کتنا ہی پی جائے پیاس سے تڑپتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ یعنی ایک بات تو یہاں سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ پیاس پانی سے نہیں بجھتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بجھتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو حکم دیں کہ اس کی پیاس نہیں بجھانی تو اگرچہ انسان پورا سمندر پی جائے، پوری کائنات کا پانی پی جائے، لیکن اس کی پیاس نہیں بجھے گی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اتنی گرمی کے اندر ہم 1 گلاس پانی پیتے ہیں اور ہماری پیاس بجھ جاتی ہے۔ وہ پانی ہماری پیاس نہیں بجھاتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہماری پیاس کو بجھاتی ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل قاتل جس نے سارا پروپیگنڈا کیا، معاویہ بن یزید بن معاویہ، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین نصیب نہ ہوا۔ یعنی اس سارے واقعے کے پیچھے حضرت حسین کے قاتلوں کے بارے میں جتنے بھی پروپیگنڈا تھا وہ یزید کی طرف سے کیا گیا تھا۔ یعنی اگر یزید نہ کرتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور جتنے بھی اسلامی ممالک تھے تمام اسلامی ممالک میں اس بات کا چرچا ہوا کہ یزید بن معاویہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا، تو ان تمام اسلامی ممالک نے آواز بلند کی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دی جائے۔ اس کی زندگی اس کے بعد 208 ماہ اور ایک روایت میں 3 سال 8 ماہ سے زائد نہیں رہی۔ یعنی یزید بن معاویہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک روایت کے مطابق 2 سال اور 8 ماہ اور ایک روایت کے مطابق 3 سال 8 ماہ سے زائد نہیں رہے۔ دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور اسی ذلت کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ پھر فرمایا کوفہ پر مختار کا تسلط اور تمام قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبرتناک ہلاکت ہوئی۔ قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کی
ارضی و سماوی کا ایک سلسلہ تو تھا ہی، واقع شہادت سے 5 ہی سال بعد 66 ہجری میں مختار نے قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو عام مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے، اور تھوڑے عرصے میں اس کو یہ قوت حاصل ہو گئی کہ کوفہ اور عراق پر اس کا تسلط ہو گیا۔ اس نے اعلان عام کر دیا کہ قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا سب کو امن دیا جاتا ہے، اور قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفتیش و تلاش پر پوری قوت خرچ کی اور ایک ایک کو گرفتار کر کے قتل کیا۔ ایک روز میں 248 آدمی اس جرم میں قتل کیے گئے کہ وہ قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شریک تھے۔ اس کے بعد خاص لوگوں کی تلاش اور گرفتاری شروع ہوئی۔ عمر بن حجاج زبیدی پیاس اور گرمی میں بھاگا، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا، پھر بھی اس کو ذبح کر دیا گیا۔ پھر کیا ہوا، جو ابن زیاد کا ایک بہت بڑا پٹھو تھا اور ابن زیاد کا ایک بہت بڑا مشیر تھا، ابن زیاد کو جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برگلایا تھا اور جس نے کربلا کے میدان کے اندر سب سے پہلا تیر چلایا تھا، شمر ذی الجوشن، جو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب سے زیادہ شکی، بدبخت اور سخت دل تھا، اس کو قتل کر کے لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔ حضرت یہ عبداللہ بن اسید جوہنی، مالک بن بشیر بدی، حمل بن مالک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ انہوں نے رحم کی درخواست کی۔ مختار نے کہا، ظالموں، تم نے سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم نہ کھایا، تم پر کیسے رحم کھایا جائے؟ سب کو قتل کیا گیا، اور مالک بن بشیر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی اٹھائی تھی، اس کے دونوں پیر قطع کر کے میدان میں ڈال دیا، تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یعنی ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ جتنے بھی شریک تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا، حالانکہ انہوں نے رحم کی دعا بھی کی اور ان لوگوں نے ان سے رحم بھی چاہا، لیکن ان پر رحم نہ کیا گیا، اور ان کے ساتھ ہونا بھی اسی طرح چاہیے تھا۔ انہوں نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم نہیں کیا۔ پھر کیا ہوا کہ عثمان بن خالد اور بشر بن شمیت نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں اعانت کی تھی، ان کو قتل کر کے جلا دیا گیا۔ یعنی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے اندر جو انسان ملوث تھے، جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے قاصد مسلم بن عقیل کو قتل کیا اور اس کے قتل کے اندر کسی قسم کی بھی اعانت کی، ان کو بھی قتل کر کے جلا دیا گیا۔ پھر عمر بن سعد، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس کو قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے لایا گیا، اور مختار نے اس کے لڑکے حفص کو پہلے سے اپنے دربار میں بٹھا رکھا تھا۔ جب یہ سر مجلس میں آیا تو مختار نے حفص سے کہا، تو جانتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور اس کے بعد مجھے بھی اپنی زندگی پسند نہیں، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اور مختار نے کہا، عمر بن سعد کا قتل تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں ہے، اور حفص کا قتل علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں، اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی برابری نہیں ہوئی۔ اگر میں 3/4 قریش کو بدلے میں قتل کر دوں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ حکیم بن طفیل، جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا تھا، اس کا بدن تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، اسی میں وہ ہلاک ہوا۔ زید بن رفاعت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے مسلم بن عقیل کے صاحبزادے عبداللہ کے تیر مارا۔ اس نے ہاتھ سے اپنی پیشانی چھپائی، تیر پیشانی پر لگا اور ہاتھ پیشانی کے ساتھ بند گیا۔ اس کو گرفتار کر کے اول اس پر تیر اور پتھر برسائے گئے، پھر زندہ جلا دیا گیا۔ سنان بن انس، جس نے سر مبارک کاٹنے کا اقدام کیا تھا، کوفہ سے بھاگ گیا، اس کا گھر منہدم کر دیا گیا۔ قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عبرتناک انجام معلوم کر کے
بے ساختہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آیت پر زبان پر آتی ہے، جس کا ترجمہ بھی یہ ہے کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے، کاش وہ لوگ سمجھ لیتے۔ اس کے اندر عبرتیں کیا ہیں؟ عبد الملک بن عمیر لیشی کا بیان ہے کہ میں نے کوفہ کے قصر عمارت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر عبداللہ بن زیاد کے سامنے ایک ڈھال پر رکھا ہوا دیکھا، پھر اسی قصر میں عبداللہ بن زیاد کا سر کٹا ہوا مختار کے سامنے دیکھا، پھر اسی محل میں مختار کا سر کٹا ہوا مصعب بن زبیر کے سامنے دیکھا، پھر وہ کہتا ہے پھر اسی جگہ مصعب بن زبیر کا سر عبد الملک کے سامنے دیکھا۔ میں نے یہ واقعہ عبد الملک سے ذکر کیا تو اس قصر کو منحوس سمجھ کر یہاں سے منتقل ہو گیا۔ تاریخ الخلفاء کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاید اس فتنے کا علم ہو گیا تھا، وہ آخر عمر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں 60ویں سال اور 9 عمروں کی امارات سے ہجرت کر کے 60ویں سال ہی یزید جیسے 9 عمر کی خلافت کا قضیہ چلا اور یہ فتنہ پیش آیا۔ اس کے نتائج اس واقعے کے اور اس کی عبرتیں کیا ہیں؟ واقعہ شہادت کی تفصیل آپ نے سنی، اس میں ظلم و جور کے جو طوفان دیکھے، ظالموں اور ناخدا ترس لوگوں کا بڑھتا ہوا اقتدار نظر آیا۔ دیکھنے والوں نے یہ محسوس کیا کہ ظلم اور جور اور فسق و فجور ہی کامیاب ہے، مگر آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ یہ سب تلسم تھا جو آنکھ جھپکنے میں ختم ہو گیا، اور دیکھنے والوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ظلم اور فسق کو فلاں نہیں، ظالم مظلوم سے زیادہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ جیسے ایک عربی کا مقولہ بھی ہے، اور یہ کہ جن مظلوموں کو فنا کرنا چاہا تھا وہ در حقیقت آج تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، گھر گھر میں ان کا ذکر خیر ہے، اور صدیاں گزر گئیں، کروڑوں انسان ان کے نام پر مرتے ہیں اور ان کے نقش قدم کی پیروی کو پیغام حیات سمجھتے ہیں۔ یہ آیت ان العاقبۃ للمتقین ایک محسوس حقیقت ہو کر سامنے آ گئی کہ حق و باطل کے معرکہ میں آخری فتح اور کامیابی حق کی ہوا کرتی ہے۔ اس میں عام لوگوں کے لیے اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو حکومت اور اقتدار کے نشے میں مست ہو کر ظلم و عدل سے قطع نظر کر لیں، بڑی نشانیاں ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، معرکہ حق و باطل میں کسی وقت حق کی آواز دب جائے، اہل حق شکست کھا جائیں تو یہ بات نہ حق کے حق ہونے کے خلاف ہے، نہ باطل کے باطل ہونے کے منافی۔ دیکھنا انجام کار کا ہے کہ آخر میں حق پھر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کامیاب ہوتا ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ حسینی دیکھیے۔ آخر میں پھر میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں جو بیان کے شروع میں بھی ہو چکا کہ حب اہل بیت اطہار جز ایمان ہے، ان پر وحشیانہ مظالم کے داستان بلانے کے قابل نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی مظلومانہ اور درد انگیز شہادت کا واقعہ جس کے دل میں رنج و غم اور درد پیدا نہ کرے وہ مسلمان کیا انسان بھی نہیں، لیکن ان کی سچی اور حقیقی محبت اور عظمت، ان کے مصائب سے حقیقی تاثر یہ نہیں کہ سارے سال خوش و خرم پھریں، کبھی ان کا خیال بھی نہ آئے اور صرف عشرہ محرم میں واقع شہادت سن کر رو لیں یا ماتم برپا کر لیں یا تعزیر داری کا کھیل تماشا بنائیں، سارے سال گرمی کی شدت کے زمانے میں کسی کو پیاس کا خیال نہ آئے، اور محرم کی پہلی تاریخ کو اگرچہ سردی پڑ رہی ہو کسی کو ٹھنڈے پانی کی ضرورت تک نہ ہو، شہدائے کربلا کے نام کی سبیل کا ڈھونگ بنایا جائے، بلکہ حقیقی ہمدردی اور محبت یہ ہے کہ جس مقصد عظیم کے لیے انہوں نے قربانی دی، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی ہمت کے مطابق ایثار و قربانی پیش کریں، ان کے اخلاق و اعمال کی پیروی کو سعادت دنیا و آخرت سمجھیں۔
وہ مقصد اگر اپنے آپ نے اس رسالہ کو یعنی اس بیان کو اور اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات اور خطبات کو بغور سنا ہے تو اس کے متعین کرنے میں آپ کو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ملے گی۔ میں یاد دہانی کے لیے پھر آپ کے کچھ کلمات کا اعادہ کرتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس مقصد کی خاطر قربانی پیش کی، کہ جو ہم نے سب سے پہلے بیان کے اندر یہ بتایا کہ آپ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند جملے جو اہل بصرہ کے نام لکھا انہوں نے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے اور بدعات پھیلائی جا رہی ہیں۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے کوشش کرو۔ پھر فرزوق شاعر کے جواب میں جو کلمات کوفہ کے راستے میں آپ نے ارشاد فرمائے، اس کے چند جملے کہ اگر تقدیر الہی ہماری مراد کے موافق ہوئی تو ہم اللہ کا شکر کریں گے اور ہم شکر ادا کرنے میں بھی اس کی اعانت طلب کرتے ہیں کہ ادائے شکر کی توفیق دی، اور اگر تقدیر الہی مراد میں حائل ہو گئی تو اس شخص کا کچھ قصور نہیں جس کی نیت حق کی حمایت ہو اور جس کے دل میں خدا کا خوف ہو۔ اسی طرح پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مقاصد کو بتایا کہ سب سے پہلا مقصد اسلام کے نظام عدل کو اثر نو قائم کرنا، کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا، اسلام میں خلافت نبوت کے بجائے ملوکیت و امریت کی بدعات کا مقابلہ کریں، حق کے مقابلے میں نہ زور و زر کی نمائش سے مرعوب ہوں اور نہ جان و مال اور اولاد کا خوف اس راستے میں حائل ہو۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی دی اور اسی پر ہر حال میں توکل اور اعتماد ہو اور بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی اس کے شکر گزار بندے ثابت ہوں۔ کوئی ہے جو جگرہ گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کربلا شہید جور و جفا کی اس پکار کو سنے اور ان کے مشن کو ان کے نقش قدم پر انجام دینے کے لیے تیار ہو، ان کے اخلاق حسنہ کی پیروی کو اپنی زندگی کا مقصد ٹھہرائے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام اور اہل بیت اطہار کی معیت کاملہ اور اتباع کاملہ نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو اسی طرح جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند گزارشات وہ یہ کہ 10 محرم الحرام کو ایک بہت بڑا ایک قافلہ جو اپنے آپ کو اس چیز کا دعوے دار کہتا ہے جس کا نہ تو شریعت کے اندر اور نہ ہی امت محمدیہ کے دین کے اندر کوئی ثبوت ملتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیٹتے ہیں اور اپنے آپ کو مارتے ہیں، بلکہ وہ تو ان کو ایک بددعا ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ ان کاموں کو کریں کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے۔ آج کے وہ لوگ اپنے ذاکر کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اپنے ذاکر کی کہی ہوئی بات پر عمل کرتے ہیں، جبکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقصد کی خاطر اپنی جان دی اور جس مقصد کی خاطر اپنے اہل بیت کی قربانی دی، ان مقاصد کو وہ لوگ بھول چکے ہیں، ان مقاصد سے دور نکل چکے ہیں اور ایک نئی شریعت اپنی طرف سے قائم کر دی ہے ان لوگوں نے، اور ایک نیا دین ایجاد کر دیا ہے، اور اس دین کے اندر انہوں نے جو اپنی طرف سے من گھڑت بنا رکھا ہے، دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور دن بدن لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ویسے بھی احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قرب قیامت ہوگی تو ایسے ایسے لوگ ہوں گے ذلوا فاضلوا، یعنی خود تو گمراہ ہوں گے ہی، لوگ بھی ان کے پیچھے گمراہی پر چل پڑیں گے۔ اب دیکھیں کہ اس وقت کتنے لوگ ایسے تھے کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ڈل چکا تھا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر درپے ہو گئے، جبکہ آج کے دور کے اندر بھی کتنے لوگ اور ہمارے حکمران ایسے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں دلوں کے اندر یہ ٹھان رکھا ہے کہ وہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہیں گے، جبکہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ عنقریب اللہ رب العزت کی لاٹھی ان کو اوپر آئے گی اور عنقریب اللہ رب العزت کا عذاب ان کو اوپر مسلط ہو جائے گا، اور ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو دنیا کے اندر بھی سزا دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی ان کی سزا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر
جس طرح اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی احترام کرنے کی ہمیں توفیق دی، اسی طرح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب اور تمام ساتھیوں کے اسی طرح اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ پہلے یکم محرم الحرام کو خلیفہ ثانی سیدنا مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، لیکن کچھ بدبخت جو لوگ ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے اندر آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اصحاب کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں جس مقصد کی خاطر انہوں نے اپنے قربانیاں پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان حضرات کے مقاصد کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا اور جو کچھ کہا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔